ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو کہ ایک بار وٹھل کے خاص اڈے پر قبضہ کر لیا جائے، بعد میں ادھر ادھر کے اڈے خود بخود ساتھ ہو جائیں گے۔ رتنا نے انہیں یقین کی حد تک فریب دیا ہوگا کہ وٹھل کا واپس آنا ممکن نہیں ہے، اور اگر وہ آ بھی جائے گا تو اڈا چھن جانے کے بعد وہ پہلے جیسا وٹھل نہیں ہوگا۔ رتنا نے انہیں اکسانے کے لیے بہت حربے اختیار کیے ہوں گے، طرح طرح کی باتیں بنائی ہوں گی، مگر خود رتنا نے اپنے آپ کو کس طرح مطمئن کیا ہوگا؟ اسے ہر لمحے وٹھل کی واپسی کا دھڑکا ہوگا۔ کیا اس کے ذہن میں ایسا کوئی امکان نہیں تھا، یا اس کی واپسی کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا تھا؟ وہ وٹھل کو بھول گیا تھا، یا اسے وٹھل کی عمر گزر جانے، بوڑھا ہو جانے کا گمان ہو چلا تھا؟ رتنا اتنے سال کلکتے سے باہر رہ کر اپنے اعتماد کا زور کرتا، اسے پروان چڑھاتا رہا، اور وہ اکیلا کلکتے نہیں آیا ہوگا۔ رتنا کو یقیناً وٹھل کے اڈے کے کسی آدمی سے بھنک مل گئی تھی کہ وٹھل کسی لمبے سفر پر روانہ ہوا ہے، اور کہتا گیا ہے کہ اس کی واپسی مشکوک ہے۔ اسے کسی نے بتایا ہوگا۔ جانے سے پہلے وٹھل نے اپنے بہت سے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا کہ اسے 12 ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے جو اپنے آگے پیچھے کی فکر نہ رکھتے ہوں، اور جو اپنا سب کچھ تج کے اس کے ساتھ چل سکیں۔ اس نے ان میں سے 12 آدمی چنے تھے۔ جو رہ گئے تھے وہ سب وٹھل کے پرانے آدمی تھے، مگر کسی نازک لمحے ان کے منہ سے بات نکل گئی ہو، یا کبن ہار اور کانتے ہی سے کوئی ناراض ہو گیا ہو۔ آدمی کا کیا بھروسہ، کوئی پتھر مار دے تو چپ رہے، اور ایک دن کا چپ جائے تو چیخ پڑے۔ کچھ بھی ہو، رتنا نے خوب سوچ سمجھ کے ہی وٹھل کے اڈے کی طرف قدم بڑھائے ہوں گے۔ ہتھیار سنبھالنے کا سلیقہ اسے کچھ زیادہ ہی آ گیا ہوگا، مگر رتنا کے لیے یہ خبر کہ وٹھل کلکتے آ پہنچا ہے کسی حادثے کا درجہ نہ رکھتی ہو۔ پیرو کا الگ ٹھہرنا تشویش کا سبب بن سکتا تھا۔ پیرو اس کے ساتھی وہاں کیوں موجود ہیں؟ ان کے ساتھ وہ بزرگ شخص کون ہے، اور ان صندوقوں میں کیسا سامان بھرا ہے؟ یہ لوگ اتنے دنوں تک کہاں تھے، کہاں سے آ رہے ہیں؟ وٹھل اور پیرو کا بیک وقت کلکتے میں نظر آنا محض اتفاق نہیں ہوگا، اور ضروری نہیں کہ انہیں یہاں آ کے اپنے اڈے کے متعلق خبر ملی ہو۔ وہ کوئی منصوبہ بنا کے نہ آئے ہوں۔ میرا صورت رتنا کے آدمی ہمارے پیچھے تو سائے کی طرح لگے ہی ہوں گے، قدم قدم پر پیرو کی نگرانی بھی کرتے رہیں گے۔ پیرو کا ہوٹل میں ٹھہرنا کچھ زیادہ سودمند نظر نہیں آتا تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ پیرو سامنے کا آدمی نہیں ہے۔ ممکن ہے رتنا کے آدمی بے سبب اس سے الجھتے ہوئے کترائیں۔ پیرو پر آڑی ترچھی نگاہیں ڈالنا ایسا آسان بھی نہیں تھا۔ شاید انہیں معلوم ہو کہ پیرو کون ہے۔ رہا پولیس کا، تو پولیس کا بھی کسی الزام کے بغیر پیرو کے گرد حصار ڈالنے کا امکان نہیں تھا۔ کلکتے کی پولیس پہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ نہ بمبئی سے کلکتے آنے جانے پر کوئی پابندی عائد ہے، نہ ہوٹل میں ٹھہرنا جرم ہے۔ ان تمام باتوں کے سوا پیرو خود بھی تو ہر ممکن احتیاط کرے گا، اپنے لیے نہیں تو ابا جان کے لیے۔ اسے اندازہ ہوگا کہ ایک ذرا سی چوک کتنے بڑے حادثوں سے دوچار کر سکتی ہے۔ دھوپ چڑھ رہی تھی، اور اسٹیشن کے باہر حسب معمول انسانوں کا سمندر بہہ رہا تھا۔ وہی عمارتیں، وہی سواریاں، وہی لوگ، وہی چیخو پکار، مگر سب اجنبی اجنبی سا لگ رہا تھا۔ ہم کسی سواری میں نہیں بیٹھے۔ وٹھل لنگڑا لنگڑا کے چل رہا تھا۔ اس وقت سب کے ذہن میں یہی تھا کہ ہم سیدھے اڈے کی طرف جائیں گے۔ باہر آ کر احساس ہوا کہ مزید کچھ جانے بوجھے بغیر اڈے کا رخ کرنا قرین عقل نہیں ہے۔ ابھی ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہو گیا۔ بدرو نے صرف چند باتیں بتائی تھیں جنہیں سن کے حواس ہی برقرار نہیں رہے۔ وہی باتیں اتنی اچانک تھیں کہ کچھ اور جانے کی سکت نہیں تھی۔ ساٹے بدرو کو الگ لے گیا تھا، مگر باہر آ کے اس نے اپنے ہونٹ بند رکھے۔ نہ کسی نے اس سے کچھ پوچھا۔ پہلے ہمیں سکون کی کسی جگہ بیٹھ کے اپنے اوسان درست کرنے چاہیے تھے۔ بدرو ہمارے ساتھ ہی تھا۔ پلٹو نے اسے ایک چادر دے دی تھی جس سے اس نے اپنا گریبان چھپا رکھا تھا۔ اسٹیشن سے ہم نے 100 گز کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اپنے ہی اڈے کا ایک آدمی نظر آ گیا۔ ہلاکو نے جینی کو اور جینی نے جامو کو ٹوکا، اور جامو نے اسے آواز دی۔ وہ ہریالہ تھا، دبلا پتلا، لمبا، ادھیڑ عمر۔ ہریالے نے مڑ کے دیکھا اور اچھل پڑا۔ ہمیں دیکھ کر اس کا بھی وہی حال ہوا جو بدرو کا ہوا تھا، جیسے ہم بھوت ہوں اور مرنے کے بعد دوبارہ نمودار ہوئے ہوں۔ ہریالہ پہلے تو سٹ پٹایا سا رہا، پھر وٹھل کے پیروں پر جھک گیا۔ وٹھل نے اس کی گدی پکڑ کے کھڑا کیا تو ہریالے کا جسم اس کی انگلیوں میں جھول سا گیا، جیسے اس کی جان نکل گئی ہو۔ سیدھی طرح کھڑا رہ، وٹھل نے بھنبھناتی ہوئی آواز میں کہا۔ سامنے کوٹل تھا۔ جامو نے ہریالے کو اسی طرف چلنے کا اشارہ کیا، اور اندر بیٹھنے کے بجائے ہم باہر پڑی ہوئی تپائیوں پر بیٹھ گئے۔ ایک ایک پل کاٹنا دوبھر ہو رہا تھا۔ سب کا دل یہی چاہتا ہوگا کہ اڑ کے اڈے پہنچ جائیں اور اتنا سے پہلے کسی اور کو نہ دیکھیں۔ ہریالے کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ مجبور تھے استاد، بہت مجبور تھے۔ آگے بول سور کی اولاد، جامو نے گرج کے کہا۔
ماں قسم اپنے کا کوئی دوش نہیں ہے، وہ لرزیدہ آواز میں بولا۔ ہم تو ہوار ہو گئے، ایک دم کتے بن گئے جامو استاد۔ تو ابھی زندہ کیوں ہے حرام زادے؟ ہلاکو نے غصے سے کہا۔ سب جگاڑ میں لگے ہوئے تھے، پر فضول کی باتیں کرنے سے کیا حاصل تھا؟ وٹھل نے ہاتھ اٹھا کے ہلاکو کو روک دیا اور پھر جو کچھ ہریالی نے بتایا اسے سن کے سب کے چہروں سے خون پھوٹنے لگا۔ ہریالی کے کہنے کے مطابق یہ کوئی 1.5 مہینے پہلے کی بات تھی۔ وہ 6 بجے شام کو اڈے پر گیا تھا۔ کبن خان اڈے کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ بیچ صحن میں رکھی ہوئی چوکی پر بیٹھا تھا۔ نورا اس کی انگلیاں چٹکا رہا تھا اور کبن خان بہت خوش نظر آتا تھا۔ ہریالہ اسے سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ کبن خان نے اس کی خیریت پوچھی۔ ہریالہ بتا رہا تھا۔ اس نے پوچھا، استاد کب آ رہے ہیں؟ کبن خان نے مسکرا کر جواب دیا، جلدی آئیں گے، بس آتے ہوں گے، جلدی آ جائیں گے۔ وٹھل کے بارے میں پوچھنے والوں کو وہ یہی جواب دیا کرتا تھا۔ کانتے وہاں موجود نہیں تھا۔ کبن خان نے بتایا کہ وہ کہیں باہر گیا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کلکتے سے باہر ہے۔ ہر بات حسب معمول تھی۔ کبن خان سے کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ ہفتے میں کم از کم ایک بار رات کو محفل جمتی تھی۔ روز صبح اٹھ کے وہ علاقے کا چکر لگاتا، دوسرے تیسرے روز دوسرے اڈوں کے علاقوں کا۔ کانتے کا بھی یہی معمول تھا۔ درمیان میں سیالدہ کے اڈے کے لوگوں نے منمانی کرنے کی کوشش کی تھی۔ تھوڑا سا سر پھٹور ہوا۔ کانتے اور کبن خان نے جا کے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ اپنے اڈے کے لوگوں کو کبن خان سے ایک ہی شکایت تھی، وہ حد سے زیادہ درگزر سے کام لیتا ہے۔ دوسرے اڈوں سے آمدنی کا بھتہ بھیجنے میں لوگ ٹال مٹول کرنے لگے تھے اور ادھر ادھر کے علاقے کے لوگ بھی دھندے کی چوری کرنے لگے تھے۔ کبن خان بہت دیر میں سختی کرتا تھا۔ کانتے ہی عموماً وصولی کر کے لاتا تھا۔ ہریالہ تھوڑی دیر بیٹھ کے چلا آیا۔ رات کو وہ اڈے پر نہیں تھا، اسے ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ سارے کے سارے لوگ اڈے پر نہیں رہتے تھے۔ ہریالہ اڈے سے مستقل وابستہ نہیں تھا۔ صبح علاقے میں شور مچا تو وہ بھاگا ہوا اڈے پہنچا۔ عمارت پر پولیس پہرا دے رہی تھی اور بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ ارد گرد کی گلیوں کی ساری دکانیں بند تھیں۔ اسے قریب نہیں جانے دیا گیا۔ اس وقت اس کا وہاں سے فرار ہو جانا ہی ٹھیک تھا، لیکن اسے لوگوں کی زبانی معلوم ہوا کہ کبن خان، شولی، لالا، فدا، بسوا وغیرہ اڈے کے بہت سے لوگ مارے گئے ہیں۔ دوپہر کو ان کی لاشیں علاقے کے لوگوں کے حوالے کر دی گئیں۔ سب خون میں لت پت تھے۔ ادھر پولیس نے اڈے کے آدمیوں کو چن چن کے گرفتار کرنا شروع کر دیا تھا، لہٰذا مرنے والوں کا کفن دفن اور کریا کرم کا کام مشکل ہو گیا تھا۔ علاقے کے باسی لاشیں چھوتے ہوئے ڈرتے تھے۔ شام تک لاشیں پڑی رہیں۔ بہرحال رات کو کچھ لوگوں نے مل کر انہیں قبروں میں چھپا دیا، جلا دیا۔ ہریالہ آئندہ 6-7 روز تک کہیں چھپا رہا، کیونکہ پولیس کا خیال تھا کہ یہ سب اپنے اڈے کے آدمیوں ہی کا کیا دھرا ہے اور آپس کے جھگڑے کا نتیجہ ہے۔ وہ کانتے کی تلاش میں تھے اور کانتے کلکتے میں موجود نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ واپس آیا اسے گرفتار کر لیا گیا۔ شاید دوسرے یا تیسرے ہی روز واپس آ گیا تھا۔ نسیم میاں اڈے پر کہیں چھپے ہوئے تھے، انہیں بھی پولیس پکڑ کر لے گئی۔ 15-20 روز تک اڈا سنسان پڑا رہا۔ پولیس نے اپنا پہرا چند دن کے بعد ہی اٹھا لیا تھا اور علاقوں سے بھی متعدد آدمی پکڑے گئے۔ رفتہ رفتہ وہ چھوٹتے گئے، لیکن کانتے اور کئی لوگوں کو انہوں نے اب تک نہیں چھوڑا ہے۔ بیشتر الزام کانتے پر آ رہا ہے اور یوں طرح طرح کی افواہیں گرم ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ کبن خان اور کانتے نے مل کے استاد وٹھل اور اس کے ساتھیوں کو سفر میں کہیں ختم کرا دیا ہے، ورنہ وٹھل اڈے کی خبر سن کے ضرور واپس آتا یا کسی کو بھیجتا۔ پھر کانتے نے کبن خان کو راستے سے ہٹا دیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کلکتے سے اپنی عدم موجودگی کا عذر پیش کر کے بے گناہی ثابت کر سکے گا، اور شاید کر بھی سکے۔ کچھ لوگ وٹھل ہی کو اصل سبب سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سب اسی کی کوئی ترکیب ہے، اسی کے اشارے پر ہوا ہے۔ وہ خود باہر چلا گیا تاکہ اس پر کوئی حرف نہ آئے، اور اس طرح اپنے ناپسندیدہ لوگوں کو اس نے سرے سے ہٹا دیا۔ یہ لوگ سر چڑھ گئے تھے اور آگے جا کے مشکلیں پیدا کر سکتے تھے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وٹھل کبن خان سے خوفزدہ تھا یا ان کے درمیان ایک عورت کا جھگڑا تھا۔ وٹھل کبن خان کی بہن کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ کچھ کا کہنا تھا کہ اڈے کے دوسرے آدمی وٹھل کے فیصلے سے ناخوش تھے کہ اس نے لکھنؤ کے ایک اجنبی آدمی کو اڈے پر استاد بنا کر بٹھا دیا ہے، جبکہ یہ حق پرانے آدمیوں کا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں پر اعتبار نہیں کیا، اور کانتے نے نہیں، انہی ناخوش آدمیوں نے کبن خان کو ہٹا کے گویا وٹھل سے بدلہ لیا ہے۔ ہریالہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ ہم نے بیچ میں دخل نہیں دیا، جو وہ کہتا رہا سنتے رہے۔ ان باتوں پر توجہ دینا وقت ضائع کرنا تھا۔ ہریالہ پھر خود ہی کہنے لگا، یوں لوگ عجب عجب باتیں کرتے ہیں، مگر کسی کو ان پر یقین نہیں ہے اور وہ یقین کرنا بھی نہیں چاہتے۔ سب جانتے ہیں کہ وہ کون ہو سکتا ہے، مگر وہ کھلے عام اس کا نام نہیں لے سکتے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا ہے۔ رتنا واقعے کے 15 دن بعد کلکتے میں دکھائی دیا تھا۔ آنے کے بعد وہ مختلف اڈوں میں آتا جاتا رہا۔ پھر کوئی 20-22 دن پہلے وہ اپنے اڈے کے علاقے میں آیا۔ اس نے سیٹھ مول
جی سے اڈے کی عمارت کرائے پر لینے کا مطالبہ کیا۔ معلوم ہوا کہ سیٹ نے انکار کر دیا تھا، کہا تھا کہ اسے استاد وٹھل کے آنے کا انتظار ہے، جب تک وہ نہیں آئے گا وہ عمارت کسی کو نہیں دے گا۔ لیکن رتنا نے اس کی ایک نہ سنی اور چابی لیے بغیر نہیں ٹلا۔ ہریالہ کو معلوم نہیں تھا کہ عمارت وٹھل کی ملکیت ہے۔ وٹھل نے احتیاط کے طور پر اسے مول جی کے نام کر دیا تھا اور خود کو اس کا کرایہ دار ظاہر کیا تھا۔ مول جی وٹھل سے کوئی اڑچن پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ اڈے پر بیٹھ کر رتنا 3-4 دن تو چپ چاپ رہا، پھر اس نے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ دوسرے اڈوں کے آدمیوں کی آمد بڑھ گئی، خصوصاً موجدار کے اڈوں کے آدمیوں کی۔ پھر رتنا علاقے میں غتر بود کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ادھر ادھر انگنت آدمی تھے۔ اس نے وٹھل کے پرانے ساتھیوں کو پیشکش کی کہ وہ حسب سابق دھندا کرتے رہیں اور اڈے سے اپنی وابستگی جاری رکھیں۔ جس نے انکار کر دیا اس کے لیے اپنے ہی علاقے میں دھندا کرنا مشکل کر دیا گیا۔ کچھ لوگ انتظار کرتے رہے کہ شاید کوئی پلٹ کے آ جائے۔ استاد وٹھل، چامو، ساٹے، ہلاکو، جینی، پلٹو وغیرہ میں سے کوئی بھی، ممکن ہے لاڈلا ہی آ جائے، پر ان کی کہیں سے کوئی خیر خبر نہیں ملی۔ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ رتنا سے وابستگی کے بغیر دھندا کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ وٹھل کے پرانے آدمیوں کے پیچھے ایک ایک پر 4 آدمی سائے کی طرح لگے رہتے تھے اور اپنے آدمی باہر ہی کتنے رہ گئے تھے۔ وہ یا تو جیل میں تھے یا مارے گئے تھے یا کہیں روپوش ہو گئے تھے۔ جو چھوٹے موٹے رہ گئے تھے ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ پھر یہ لوگ بھی ہریالے کے بقول استاد فیضو اور استاد پنجابی کے پاس گئے اور کہا کہ وہ وٹھل کے دوست ہیں اور خاموش بیٹھے ہیں۔ دونوں نے ایک ہی قسم کا جواب دیا کہ ابھی خاموش رہنا بہتر ہے، پولیس کے تیور بگڑے ہوئے ہیں۔ لوگ اور بھی کئی جگہ گئے، تقریباً ہر جگہ سے مایوسی کا منہ دکھنا پڑا۔ لوگوں کو کانتے اور اپنے اڈے کے دوسرے آدمیوں کے چھوٹنے کا انتظار تھا اور یقین تھا کہ کانتے ہی آ کے کچھ کرے گا۔ اسے پولیس نے نہیں چھوڑا۔ ہریالہ کہہ رہا تھا کہ پولیس نے ہمارے متعدد آدمیوں کا مچلکا لیا تھا اور تھانے پر ان کی صبح شام حاضری لازمی قرار دے دی گئی تھی۔ پولیس کے اس رویے سے تنگ آ کر کچھ لوگ دانستہ الٹے سیدھے ہاتھ ڈال کے جیل میں چلے گئے۔ ہریالہ رتنا کے اڈے سے اپنے تعلق کی 1000 تعویلیں دے رہا تھا اور بار بار ٹھہر کے ہمارے چہرے دیکھتا تھا۔ وہ رک جاتا تو جینی، پلٹو، ہلاکو جو اس کے پاس ہی بیٹھے تھے اسے زور سے کوہنیاں مارنے لگتے۔ بھونکتا رہ، وہ چیخ کے کہتے اور ہریالہ بوکھلا کے پھر بولنے لگتا۔ وہ بتا رہا تھا رتنا نے اڈا سنبھالتے ہی شہر کے تمام اڈوں پر کہلا بھیجا تھا کہ اب انہیں بھتہ بھیجنے کی ضرورت نہیں، یہ بھتہ وہ اپنے پاس رکھیں۔ پھر اس نے کچھ دن پہلے رنڈی نچوائی، اس میں شہر کے کئی استاد شریک ہوئے۔ استاد فیضو اور استاد پنجابی نہیں آئے تھے، لیکن ان کے اڈے سے کچھ لوگ ضرور شامل ہوئے تھے۔ رات بھر رنڈی ناچتی رہی اور شراب پی جاتی رہی۔ رتنا نے علاقے کے عام لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کروا دیا تھا۔ تقریباً سارا کھانا بیکار گیا۔ علاقے سے گنتی کے چند فقیر بھکاری ہی شریک ہوئے یا وہ لوگ جنہیں زبردستی وہاں لایا گیا تھا۔ ہریالہ کہہ رہا تھا کہ علاقے میں رہنے والے ایک دوسرے سے وٹھل کے متعلق پوچھتے ہیں اور کوئی کسی کو جواب نہیں دے پاتا۔ رتنا نے شروع میں سختی کی تھی، پھر نرمی کرنے لگا۔ علاقے میں 2-3-4 دن کے وقفے سے گھوم لگاتا مگر کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا۔ گزرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ لوگوں سے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ علاقے کی دکانیں اب جلد ہی بند ہو جاتی ہیں۔ رات کو لوگ اپنے گھروں پر ہی رہتے ہیں۔ اڈے کے ارد گرد کی تمام گلیوں کی عورتیں صرف ضرورت کے وقت باہر نکلتی ہیں۔ مکانوں کی کھڑکیاں، فلیٹوں کی بالکنیاں خالی رہتی ہیں۔ آسنسول سے استاد موتی آیا تھا، سنا ہے جیل میں کانتے سے ملنے گیا تھا اور 2-3 اڈوں کے بھی اس نے چکر لگائے تھے، لیکن پولیس نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں ایک دن اسے حوالات میں بھی رکھا۔ 3-4 دن بعد پھر اسے کسی نے کلکتے میں نہیں دیکھا۔ اڈے پر بیٹھے ابھی رتنا کو 2-1 روز ہی ہوئے تھے کہ ایک شام پولیس آفیسر دت چند سپاہیوں کے ساتھ اس کے پاس آیا اور چلا گیا۔ معلوم نہیں دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی۔ علاقے میں پولیس گشت کرتی رہتی ہے۔ کئی دن پہلے کی بات ہے، رتنا بازار سے گزر رہا تھا، اس کے ساتھ کچھ اور آدمی بھی تھے کہ اچانک تیجا ایک گلی سے نمودار ہوا اور کھلے چاقو کے ساتھ رتنا کے عین سامنے آ گیا۔ رتنا کے ساتھی اس پر دوڑے مگر رتنا کو خود چاقو کھولے دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ تیجا نے اتنا وقت دیا تھا کہ رتنا چاقو کھول سکے۔ وہ چاہتا تو چھپٹ کے اس کے سینے میں چاقو گھونپ دیتا یا اس کی جانب اچھال دیتا۔ گلی میں سکوت چھا گیا تھا، دونوں ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ تیجا نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی، رتنا کو کئی بار چکرا دیا مگر آخر رتنا نے تیجا سے چاقو چھین لیا۔ تیجا کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ اسی دن اس نے علاقے کی ایک دکان سے چوری کی، ایسی چوری کے پکڑا جائے۔ تیجا اسی دن جیل چلا گیا۔ اس نے اتنے دنوں تک اپنے آپ کو کہیں چھپائے رکھا تھا۔ ہریالہ بتا رہا تھا کہ تیجا نے رتنا کے ہاتھوں اپنا چاقو چھنوا دیا۔ ہم نے تبصرہ نہیں کیا، لیکن کسی کو یقین نہیں آتا تھا۔ تیجا کا ہاتھ خوب رواں تھا، اس کے جسم میں بجلی بھری ہوئی تھی۔ بچپن ہی سے وہ وٹھل کے ساتھ تھا اور اڈے کا خاص آدمی تھا۔ تبت جانے سے پہلے اس نے ہمارے ساتھ تمنچا چلانے کی بھی مشق کی تھی مگر وٹھل نے اسے کلکتے میں چھوڑ دیا تھا۔ تیجا کو بھی نہ جانے کیا ہوا۔ اس کا مطلب یہ
تھا کہ رتنا نے اپنا ہاتھ خوب مانچ کے اڈے کا رخ کیا ہے۔ چائے پڑے پڑے ٹھنڈی ہو گئی تھی، کسی نے ایک گھونٹ بھی حلق سے نہیں اتارا تھا۔ سب یکایک کھڑے ہو گئے، چونکہ وٹھل اٹھ گیا تھا۔ بند کرو رے، اس نے تمتمائے ہوئے لہجے میں ہم سے کہا اور ایک آگے چل پڑا۔ ہریالہ اور بدرو بھی ہمارے ساتھ چلتے رہے۔ ہماری رفتار خاصی تیز تھی۔ کچھ دور جا کے سڑک کے موڑ پہ چٹگامہ مل گیا۔ ہمیں دیکھ کے اس کا رنگ ایک لہجے کے لیے سفید پڑ گیا۔ چٹگامہ کا تعلق چٹگام شہر سے تھا، نام اس کا کچھ اور تھا مگر سب اسے چٹگامہ ہی کہتے تھے۔ استاد دھومی کے اڈے کا آدمی تھا۔ جب میں جیل میں تھا تو وہ وہاں بھی کبھی کبھار 4-6 مہینے کے لیے آ جاتا تھا۔ ہم نے چٹگامہ سے کچھ نہیں پوچھا تھا مگر شاید بدرو اور ہریالے نے اپنے کہے ہوئے کی تصدیق کے لیے اسے اشارہ کر دیا تھا۔ چٹگامہ نے کم و بیش وہی باتیں بتائیں جو پہلے بدرو اور ہریالہ منہ سے پھوٹ چکے تھے۔ البتہ چٹگامہ کا کہنا تھا کہ رتنا کے آگے موجدار کے آدمی تھے اور رتنا خود بھی باہر سے آدمی لایا تھا۔ رات کو انہوں نے اڈا چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اڈے کا دروازہ انہی کے ایک آدمی نے کھولا تھا جو کئی دن سے کبّنان کی اجازت سے اڈے ہی پر رہتا تھا۔ پولیس کو وہ آدمی نہیں ملا تھا ابھی تک۔ وٹھل کچھ اور سننا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کے چٹگامہ کو چپ ہو جانے کی تلقین کی۔ چٹگامہ کی زبان جیسے منجمد ہو گئی۔ اڈے کا فاصلہ 4-5 میل سے کم نہیں ہوگا۔ اسٹیشن سے ہم خاصی دور تک پیدل آ گئے تھے۔ میں نے سوچا ٹیکسی کو آواز دوں۔ جتنی دیر ہو رہی تھی دل اڑتا جا رہا تھا۔ جسم میں کوئی چیز بلبلا رہی تھی، جیسے کوئی چیز اٹک گئی ہو، سارے جسم میں پھانسیں چبھ گئی ہوں۔ راستے میں اڈوں کے اور آدمی بھی مل سکتے تھے۔ اس سے قبل کہ کوئی ہم سے پہلے رتنا کو اطلاع دے، ہمیں خود ہی اسے اپنی آمد کی خبر کر دینی چاہیے۔ درمیان میں کہیں ہمیں پولیس بھی روک سکتی تھی، لیکن معلوم نہیں وٹھل کیا سوچ رہا تھا۔ جب اڈے ہی کی طرف جانا مقصود تھا تو کسی سواری میں کیوں نہیں؟ دیر کاہے کی تھی؟ کیا ابھی کچھ اور جاننا باقی رہ گیا تھا؟ میں یہ سوچتے سوچتے رہ گیا تھا۔ وٹھل چلتا رہا، پاؤں میں تکلیف کے باوجود تیز تیز۔ بیچ میں ہاوڑہ کا بڑا تھانہ پڑتا تھا۔ ہم وہاں سے راستہ کاٹ کے بھی نکل سکتے تھے مگر وہ اسی طرف جا رہا تھا۔ تھانے کے قریب اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا اور سولم کو بلایا۔ چاہے تو نکل جا رے، اس نے آہستگی سے سولم سے کہا۔ سولم بڑھ کے اس کے گلے سے لپٹ گیا۔ سولم چائنا ٹاؤن کے اڈے سے وابستہ تھا۔ وٹھل نے تبت جاتے ہوئے اسٹیشن سے اسے اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ اڈے کے چند خاص آدمیوں کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ سولم ہمارا ہم سفر ہے، اور وہ ہمارے ساتھ بھی نہیں گیا تھا۔ ہم سے پہلے جامو اور پیرو وغیرہ ایک دن بیشتر ڈبرو گڑھ کے لیے کلکتے سے روانہ ہوئے تھے۔ سولم بھی انہی کے ساتھ تھا۔ سولم اسی وقت ہم سے الگ ہو سکتا تھا۔ اگر آگے پولیس کا کوئی چکر پڑنے والا تھا تو اس طرح سولم صاف بچ سکتا تھا، مگر سولم کیسے جاتا؟ تبت میں وہ قدم قدم پر ہمارے پہلو با پہلو رہا تھا، تیرے میرے عذاب میں خواہ مخواہ کا شریک۔ کئی بار بیمار پڑا، مرتے مرتے بچا، کبھی شکایت کا ایک حرف زبان پر نہ لایا۔ ہمیشہ کی طرح اس کا چہرہ مسکراتا ہی رہا۔ اب وہ کیسے چلا جاتا؟ وٹھل نے اصرار بھی کیا۔ سولم کی آنکھیں بھر آئیں۔ وٹھل پھر اس کے شانے پر ہاتھ رکھے بڑھتا رہا، اور اس وقت ایک ثانیے کے لیے میرا سارا جسم جھنجھنا سا گیا جب وٹھل آگے جانے کی بجائے تھانے کے پھاٹک میں داخل ہونے لگا۔ دروازے پر تعینات سنتری نے اسے غور سے دیکھا اور زور سے سیٹی بجائی۔ جواب میں اندر بھی سیٹیاں بجنے لگیں، اور ہم عمارت کے آگے چھوٹا سا مختصر میدان عبور کر کے چبوترے پر نہیں چڑھے تھے کہ سپاہی چاروں طرف سے اول پڑے اور ہمارے گرد پھیل گئے۔ اسی لمحے ایک دراز قد ادھیڑ عمر افسر بھاگا ہوا اندر سے آیا اور ٹھٹک کے ہم سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہماری صورتیں گھورنے لگا۔ استاد وٹھل، وہ حیرت سے بولا۔ ہاں صورتی بابو، وٹھل نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تم سب؟ انسپکٹر کی آواز گلے میں اٹک گئی۔ سوچا ہم ہی چلے جائیں، تمہیں تکلیف ہوگی۔ شہر اترتے ہی پتہ چلا کہ تم لوگوں کو اپنی تلاش ہے۔ وٹھل نے رک رک کے کہا۔ تلاش؟ مگر تم لوگ کہاں تھے؟ ادھر سے دور تھے۔ آؤ اندر آ جاؤ، اندر ہی جانے کے لیے آئے ہیں۔ انسپکٹر صورتی جیسے ابھی سو کے اٹھا ہو اور خواب دیکھتا رہا ہو۔ وہ کچھ اس طرح ہڑبڑاتی پلکوں سے میں دیکھ رہا تھا، کبھی ہمیں، کبھی سپاہیوں کو اور کبھی اپنے آپ کو۔ وٹھل 2 قدم چل کے چبوترے پر چڑھ گیا۔ انسپکٹر جھجکتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے پیچھے پیچھے ہم چلے۔ بیٹھ جاؤ، اس نے تذبذب سے کہا۔ کرسیاں 4 ہیں، زیادہ نہیں تھیں۔ وٹھل کھڑا رہا۔ ٹھیک ہے صورتی بابو، صورتی نے دوبارہ بیٹھنے کو نہیں کہا۔ ہمیں تمہاری تلاش تھی، تمہیں ٹھیک بتایا گیا، ہمیں تمہاری تلاش تھی۔ صورتی کی آواز لپک رہی تھی۔ اسی کارن ہم خود آ گئے۔ مگر یہ سب کیا ہوا ہے؟ صورتی اضطراب سے بولا۔ یہی اپنے کو بھی تم سے پوچھنا ہے، تم کچھ نہیں جانتے؟ اس کے لہجے میں مذاقہ تھا۔
تھوڑا بہت جانا ہے، پر اصلی تو تم سے پوچھنا ہے۔ ٹھہرو، وہ ایک دم اٹھ کے بولا، ڈی ایس پی صاحب بھی یہی ہیں۔ ڈی ایس پی راجندر ماتھر صورتی تیز قدموں سے باہر چلا گیا اور اسی لمحے واپس آ گیا۔ وردی میں ملبوس ایک شخص دوسرے کمرے میں داخل ہو ہی رہا تھا۔ درمیانہ قد، بھاری جسم، سر کے آدھے بال اڑے ہوئے، چھوٹی آنکھیں، سرمئی رنگ۔ وہ یقیناً ڈی ایس پی ماتھر ہوگا۔ وٹھل نے ایک ہاتھ اٹھا کر اسے سلام کیا۔ سلام صاحب۔ سلام، وہ گردن ہلا کے گونجتی ہوئی آواز میں بولا۔ استاد وٹھل؟ ہاں صاحب، وٹھل نے نرمی سے کہا۔ تم کہاں تھے؟ سفر پر تھے ماتھر جی۔ کون سے سفر پر؟ ذرا دور چلے گئے تھے۔ ماتھر کے ہونٹ باہر نکل آئے۔ کہاں؟ کوئی ایک جگہ ہو تو نام لیں۔ دور دور گھوم رہے تھے۔ بتانا نہیں چاہتے؟ وہ جذبس ہو کر بولا۔ ادھر کلکتے میں نہیں تھے ماتھر جی، مگر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کون سی جگہ تھے۔ دھیرج رکھیں صاحب، وقت آئے گا تو اس کو بھی بول دیں گے، وٹھل نے کسمسا کے کہا۔ آپ کو اپنی جو کارروائی کرنی ہے کرو۔ جانتے ہو تم پر کیا الزام ہے؟ اپنی ساری زندگانی الزام ہے۔ اب کیا کوئی پیچھے سے بڑھ کے ہے؟ بہت بڑھ کے استاد، ماتھر کی آواز کڑک رہی تھی۔ یاد ہے میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے، ایک آخری وقت ضرور آئے گا، تم بچ نہیں سکو گے۔ یاد ہے مائی باپ، اپنی بھی ایک بات شاید سرکار کو یاد ہو، میں نے بولا تھا آخری وقت آئے گا تو کون روکے گا۔ ہر بار ایسا لگتا ہے اب کیا آ گیا، پر نٹ کھٹ بغل سے ہو کے نکل جاتا ہے۔ وٹھل نے مدھم لہجے میں کہا۔ ہمیں اوپر سے سخت حکم ہے، ہم آپ کے سامنے ہیں ماتھر جی۔ اسٹیشن سے آگے پہلا بڑا تھانہ یہی پڑتا تھا، سو ہم ادھر ہی آ گئے۔ ماتھر نے ہنکاری بھری اور کنپٹیاں مسلتا ہوا تیزی سے بولا۔ تم تو کہتے ہو تم یہاں اس شہر میں نہیں تھے۔ ہاں صاحب، ایسا ہی بولا ہے، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے تم یہاں تھے یا نہیں۔ آپ ٹھیک بولتے ہو، پھر آپ کیا پوچھتے ہو؟ آپ کے لیے نہیں پڑتا، پر اپنے لیے بہت پڑ گیا ہے۔ کتنے دنوں سے تم باہر تھے؟ وہ پہلو بدل کر بولا۔ آدھے سال سے اوپر ہونے کو ہوگا۔ باہر کیا کر رہے تھے؟ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ وٹھل نے تنک کے کہا۔ سارے سوال ادھر ہی کر لو گے تو ادھر کے لیے کیا بچے گا؟ باہر کبوتر اڑا رہے تھے۔ ماتھر کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں، کچھ بولتے بولتے رہ گیا۔ کمرہ بڑا تھا، میز کے پیچھے اور ہمارے دائیں بائیں کئی سپاہی مستعد کھڑے تھے۔ ماتھر نے چاروں طرف ایک اچٹتی نظر ڈالی اور انسپکٹر صورتی سے سرگوشیانہ لہجے میں کچھ کہنے لگا۔ صورتی فوراً باہر چلا گیا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ ہلاکو میرے قریب میرا بازو پکڑے کھڑا تھا، جامو وٹھل کے پاس تھا، باقی سب پیچھے تھے۔ یکلخت ماتھر سپاٹ لہجے میں بولا۔ میں نے تم سے بولا ہے اوپر سے بہت زور ہے۔ ہوگا، ضرور ہوگا، پر زور تو دونوں طرف سے لگ رہا ہے، اوپر سے بھی نیچے سے بھی۔ نیچے والے بھی کمزور نہیں ہوتے، پھونکوں سے آگ جلا دیتے ہیں، بجھا دیتے ہیں۔ آپ کوئی نئے تو نہیں ہو، جانتے ہو اوپر کا زور کب تک چلے گا، نیچے والے سارا دھواں اڑا دیں گے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اپنا کہنا کیا، سرکار کی دہائی دیتے ہیں۔ استاد وٹھل، ماتھر نے اونچی آواز میں کہا، بہتر ہے سیدھی طرح بات کرو۔ جو کچھ ہوا ہے وہ نہایت سنگین ہے، ابھی تک ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، لیکن سب کا خیال ہے کہ پھر دیر کس بات کی ہے؟ وٹھل بیچ میں بولا۔ دیر شاید تمہارے آنے کی تھی، ماتھر نے تلخی سے کہا۔ ہمارے سر ہمارے ساتھ ہیں، سروں کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے تمہارے پاس موقع ہے، تمہیں جو کچھ کہنا ہے کہہ سکتے ہو۔ ایک ہی جگہ پھر سب بول دیں گے، تمہارا یہاں کا بیان بھی ادھر کام دے گا۔ آپ کے سنگ رہتے ہوئے اپنے کو بھی تھوڑی بہت جانکاری ہو گئی ہے، بیان کا پلٹا کرنے میں صرف زبان ہلتی ہے، تو تم یہاں کچھ کہنا نہیں چاہتے۔ ایک ہی بار جو بولنا ہوگا بول دیں گے، ادھر بولنے سے کواڑ بند نہیں ہو جائیں گے۔ آپ حکم کرو۔ ہمارے پاس تمہارے وارنٹ نہیں ہیں، آپ کی انگلی ہی وارنٹ ہے، وارنٹ بننے میں کیا ٹائم لگتا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ ماتھر کی بات سن کے وٹھل کے ہونٹوں پر جمی ہوئی پپڑی تڑکنے سی لگی، اس کا باچا پھیل گیا۔ جیب سے بیڑی کا بنڈل نکال کر اس نے بیڑی سلگائی۔ ذرا پانی پلاؤ حوالدار، اس نے قریب کھڑے ہوئے حوالدار سے کہا۔ ماتھر کے اشارے پر وہ ایک گلاس پانی لے آیا۔ وٹھل نے ایک ہی سانس میں سارا پانی حلق میں انڈیل لیا اور بیڑی کے ایک لمبے کش کھینچ کر بولا، ابھی گاڑی سے اتر کے سب سے پہلے یہ جھٹکے کا مال بدرو ملا تھا، بولتا تھا لوٹ جاؤ، پولیس تمہاری تلاش میں ہے۔ پھر دوسرا ہریالہ بنا، حرام کا جنا ملا، یہ بھی یہی بولتا تھا، پر ہم آگے پیچھے کدھر بھی نہیں گئے، سیدھے ادھر ہی آ رہے ہیں، ہم کہیں اور بھی جا سکتے تھے۔
اتنا سن کے اپنے کو بھی پولیس کی تلاش تھی؟ تمہارے کہنے کا مطلب ہے؟ ماتھور کی آنکھیں سکڑ کے اور چھوٹی ہو گئیں۔ یہاں آنے سے پہلے تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا؟ ایسے ہی سمجھو، یعنی تم اس عرصے میں بالکل بے خبر رہے؟ اتنے دنوں بعد پھر آپ کے درشن نہیں ہوتے؟ ہو استاد وٹھل، ماتھور اچک کر بولا، تم ایسی کون سی جگہ تھے جہاں تمہیں اپنے آدمیوں کی بھی خبر نہ مل سکتی ہو؟ شاید ان لوگوں نے تمہیں بتایا ہو۔ ماتھور کے لہجے کا طنز چھپا ہوا نہیں تھا۔ اس واقعے کو 1.5 مہینہ ہو رہا ہے، گلی گلی اس خبر کا چرچا ہے۔ تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ تمہارے پیچھے کلکتے میں کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، اور تم نے بھی لوٹ کے خبر نہیں لی؟ ڈی ایس پی ماتھور لوٹ پھیر کے ایک ہی بات کی تکرار کر رہا تھا جس کا وٹھل کے پاس جواب نہیں تھا۔ کھڑے کھڑے میری ٹانگیں دکھنے لگی تھیں، جیسے میں ایک زمانے سے یوں ہی کھڑا ہوں۔ میرا دل کہیں دھنسا جا رہا تھا۔ ہمیں شاید سیدھے اڈے ہی کی طرف جانا چاہیے تھا۔ بعد میں یہاں آنا پڑتا تو اتنی گھٹن نہ ہوتی۔ ماتھور کی چمکتی نظریں وٹھل پر مرکوز تھیں۔ ہم کچھ بولیں گے تو تم نہیں سمجھو گے، وٹھل نے سانس لے کے کہا۔ ہمیں سمجھاؤ استاد وٹھل، ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ اپنے لیے یہ بات کی بات ہے، اور پولیس کے لیے پہلی۔ رسی کا ایک سرا نہیں ہوتا، اور ٹوٹی ہوئی ہو تو بہت سے ہوتے ہیں۔ پولیس تمہارے باہر ہونے کی شہادت طلب کرے گی، اور ہم اپنے ادھر ہونے کی پولیس سے نہیں کریں گے۔ جانے دو ماتھور جی، اس بات کو جانے دو، وٹھل نے زہر خند سے کہا۔ مگر اس بات پر تم گرفتار کیے جا سکتے ہو، اور یہی بات تمہیں آگے جا کے ثابت کرنی پڑے گی، ماتھور دھمکتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اور ہم کیا بول رہے ہیں؟ آگے والوں کو بھی کچھ ثابت کرنا پڑے گا۔ آگے والے ایک آنکھ سے دیکھتے ایک کان سے سنتے ہیں کیا؟ وہ پہلے اپنے ماتھے کا ٹھپا دیکھیں گے، پھر بات کریں گے، جیسا تم کر رہے ہو۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ کچھ سمجھنے کے لیے آنکھیں بدلنا پڑیں گی ماتھور جی۔ ساون کے اندھے کو ایک ہی رنگ سوچتا ہے۔ اپنے کو تو تم نے سدا سلاحوں اور زنجیروں کے ساتھ دیکھا ہے، من میں ایک ہی مورت بنائی ہے، ہر بار ہم ہی پر بجلی گرے گی سرکار، جس کے چوری ہوئی ہے اسی سے پوچھتے ہو وہ کدھر کو تھا، ٹھپے پر ٹھپا ہی لگاتے جاؤ گے۔ وٹھل کی آواز چٹکنے لگی تھی۔ گریبان تمہیں کو پکڑنا آتا ہے کیا؟ ہم کو اوپر چڑھنا نہیں آتا؟ دیکھو وٹھل، بگاڑ پیدا کرنے سے بگاڑ پیدا ہوگا۔ ماتھور نے اپنا لہجہ نرم رکھنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اپنی یہ مورت تمہیں نے بنائی ہے، تم ہی اسے مٹا سکتے ہو۔ معاملہ الجھانے کی کوشش مت کرو۔ اس طرح کی باتیں کر کے تم کیا جتانا چاہتے ہو؟ میں کہتا ہوں تم اپنے لیے برا کر رہے ہو، شاید بہت برا۔ تم کس کے سامنے بیٹھے ہو؟ کسی ایسے شخص کے سامنے نہیں جو تمہیں نہ جانتا ہو۔ تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب میں ایک معمولی سپاہی تھا، اور میں کیا، یہاں سبھی جانتے ہیں کہ وٹھل۔ کوئی نہیں جانتا ماتھور جی، وٹھل اس کی بات کاٹ کے بولا۔ کون نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے، کتنے دن گھر میں، کتنے دن گھر سے باہر، کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی جیب میں ہمیشہ ہتھیار رہتا ہے، اس کے اشارے پر زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کی کوئی کل سیدھی نہیں، اس کی نہ دوستی اچھی ہے نہ دشمنی۔ کتنے فائل بھرے ہوئے ہیں، کیا میں ان سب کو گنواؤں جو میرے علم میں ہیں؟ جو میرے علم میں نہیں ان کی تعداد اور زیادہ ہوگی۔ تمہارا سارا ریکارڈ کاغذوں میں محفوظ ہے، ستارے اچھے لے کے آئے ہو، ہر بات ساتھ دے جاتے ہیں، مگر کب تک؟ ڈی ایس پی ماتھور کی زبان میں جیسے آگ سلگی ہوئی تھی۔ اس دوران انسپکٹر صورتی واپس آ گیا۔ ماتھور نے رک کر اس کی طرف بے چینی سے دیکھا۔ صورتی نے اس بات میں گردن ہلائی اور انگریزی میں کچھ کہا جسے میں سن نہیں سکا۔ صورتی کو اپنے قریب رکھی کرسی پر بیٹھنے کا حکم دے کے ہاتھ بگڑے ہوئے منہ سے بولا، مگر اس کے لہجے میں کسی قدر ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ سنو، ہم نے شہر میں اپنی تمام کوششیں کی ہیں، کوئی کوتاہ نہیں چھوڑا ہے، کوئی کونا نہیں چھوڑا ہے۔ ہم نے متعدد آدمیوں کو پکڑا، ان سے کچھ اگلوانے، کچھ جاننے کا ہر جتن کیا ہے، کہیں سے کوئی سراغ نہیں ملا، کوئی زرا جسے پکڑ کر ہم آگے بڑھ سکتے۔ استاد وٹھل اچانک اپنے آدمی کے ساتھ کہیں چلا جاتا ہے اور اپنا پتہ دیے بغیر، اس کے خاص آدمی نہیں جانتے وہ کس طرف گیا ہے۔ وہ لکھنؤ کے ایک بدنام شخص کبن خان کو اپنے اڈے پر چھوڑ جاتا ہے۔ کبن خان کی موت سے 3 دن پہلے استاد وٹھل کا ایک اور خاص آدمی کانتے یکایک شہر سے غائب ہو جاتا ہے، اور اس کی غیر حاضری میں سب کچھ ہو جاتا ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جب کانتے واپس آتا ہے تو آئیں بائیں شائیں کرتا ہے، نہیں بتاتا کہ کہاں گیا تھا، وہی کچھ بولتا ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ تم واپس آتے ہو تو تم بھی لا علمی ظاہر کرتے ہو، پھر پانی کہاں گرے، نگاہ کس طرف بھٹکے، ہم کون سا سرا پکڑیں؟ وٹھل نیمواں آنکھوں سے سنتا رہا۔ جواب دو وٹھل، ماتھور وحشت سے بولا۔ کیا جواب دیں ماتھور جی؟ آپ سارا کچھ بول دیے ہو، اب اپنی زبان کھولنے کو کیا رہ جاتا ہے؟ وٹھل نے زیر لبی سے کہا۔ ایسی صورت میں کیا یہ سمجھ جائے کہ تمہیں سب تسلیم ہے؟ آپ کی خوشی اس میں ہے تو تسلیم، قبول،
तुम एक पुलिस स्टेशन पर बैठे हो उस्ताद विट्ठल और एक जिम्मेदार आदमी से मुखातिब हो। माथुर ने बेजारी से कहा, हथकड़ियाँ मंगवाओ और डाल दो हम सबके हाथों में। मेरा ख्याल है तुमसे मज़ीद गुफ्तगू करना बेकार है, पर एक बात रह गई है, आपकी मर्ज़ी हो तो बोलें। विट्ठल ने सर्द लहजे में कहा और अपनी टांग उठा के एक झटका दिया। मुसलसल खड़े रहने से उसकी तकलीफ़ और बढ़ गई होगी। तुम बैठ जाओ उस्ताद, हलाकू ने झिझकते हुए उसे मशवरा दिया। विट्ठल ने उल्टे हाथ से झपट के उसके मुंह पर तमंचा रसीद किया। हलाकू मेरा बाजू पकड़े हुए था। उसकी झोंक में मैं भी कुर्सी पर गिरते गिरते बचा। हवास में रहो विट्ठल, सूरती ने नाराज़ी से कहा। माथुर ने इंस्पेक्टर सूरती की मुदाखलत पर मुंह बनाया और मेज़ पर तुम क्या कह रहे थे, दूसरे ही लहजे उसने विट्ठल से पूछा। बोलता था एक बात रह गई है, आपकी मर्ज़ी हो तो बोलें। हाँ हाँ कहो, माथुर ने तजस्सुस से कहा। अपने आदमी अपने को वापस कर दो। माथुर अपनी कुर्सी पर सीधा नहीं रह सका। क्या क्या? हम आपसे अपने आदमी मांगते हैं, विट्ठल ने हल्की आवाज़ में कहा। तुम्हारे आदमी तुम्हें वापस कर दे? माथुर ने इस तरफ से दोहराया। यही कह रहे हो तुम? आपने ठीक सुना है। तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों साहब, हम उनको आपसे नहीं मांग सकते? तुम क्या बक रहे हो? ठीक ही बक रहे हैं माथुर जी, इधर उधर की बात छोड़ो। सारी दुनिया की चौकीदारी करते फिरते हो, अपने आदमी की रखवाली नहीं की गई। हम किसके पास जाएं और उनको आपसे फिर कौन वापस मांगने आएगा? मुद्दाई बनने का हक सिर्फ तुम्ही को है, हमको नहीं है। माथुर लम्हों तक साकित नज़रों से विट्ठल की सूरत देखता रहा। उसने फ़ौरन कोई जवाब नहीं दिया। फिर जैसे अचानक उसे कुछ ख्याल आ गया हो, उसके होंठों पर इस्तहज़ाई मुस्कुराहट खिल उठी। खूब खूब उस्ताद विट्ठल, अच्छा पंतीरा बदला तुमने। क्यों सरकार, हमने ज़ुबान खोली तो पंतीरा हो गया? माथुर के चेहरे पर दरश्ती की लकीरें उभर आईं। तुम्हारे दिमाग में अगर ये खुन्नास है कि यूँ ध्यान बटा के और मामले को उलझा के तुम कुछ हासिल कर सकोगे तो उसे निकाल दो। इस तरह तुम्हें शायद कुछ वक्त ज़रूर मिल जाए, मगर दूर जाकर नतीजा वही निकलेगा जो इन हालात में निकलना चाहिए। अच्छी तरह कानों में डाल लो। पुलिस इस मर्तबा तुम्हें कोई बख्शिश देने को तैयार नहीं है। मेरी बात का जवाब दो माथुर जी, अपने आदमी किधर हैं? मेरी जेब में है, माथुर भड़क के बोला। हम बोलते हैं उनको हमें वापस कर दो, वरना तुम क्या करोगे? माथुर की मचलती आवाज़ गूंजी। जो बन पड़ेगा करेंगे। विट्ठल विट्ठल, फजूल की बातें ना करो, माथुर झुंझला कर बोला। अपनी बातें फिजूल लगती हैं साहब, हमारे आदमी चले गए, एक नहीं कहीं। हम ही से बोलते हो, घंटी मत बजाओ, शोर मत करो। हम अपने आदमी इधर छोड़ गए थे, एक से एक हीरा था उनमें। आप उनको नहीं जानते, हम जानते हैं वो कौन थे। उनका हाथ कितना सजल था, उनके पट्ठों में लोहा भरा हुआ था, रगों में बिजली दौड़ती थी। उनके दिल की चादर बहुत बड़ी थी, सब कुछ उसमें समा जाता था। उनका बदल तुम्हारे नैनों में सिर्फ इतना है कि वो अड्डे के आदमी थे, और वो अपने भाई थे, बेटे थे, हमारे हाथ पैर थे। हमसे ठठोल करते हो कि तुमने अपनी ही हड्डियाँ चबा ली, अपनी ही बोटियाँ नोच ली। अब बोलते हो कि हमारे पास तुम्हारे पिछले कागज़ अलमारी में बंद हैं, उनमें कहीं ये लिखा है कि विट्ठल ने पीछे से कभी छुरा घोंपा है, उल्टी तरफ से नाक पकड़ी है। उनको आगे से हटाना होता तो उनका सुरमा भी आपको नहीं मिलता। 4-5 महीने पहले कलकत्ते से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कब्बन खान अपने ही आदमियों के बीच बैठा था। माथुर जी, कब्बन खान अपना कोई ख़जाना छुपा लिया था या अपनी जागीर का कब्ज़ा कर लिया था? उसने अपनी माँ के साथ हराम किया था, तो दूसरों ने क्या किया था? हम उसे उधर बिठा के गए थे, कुछ सोच समझ के ही बिठाया होगा। इधर आपके सर की जगह ऊपर पेड़ उगाए हैं, तो हम ही आपको सामने नज़र आते हैं। विट्ठल की आवाज़ पथराई हुई थी, सर्द सपाट। कमरे में एक उसी की आवाज़ गूंज रही थी, जैसे हर चीज़ पे आवाज़ हो गई थी। दीवारों के साथ खड़े हुए सिपाही टुकटुकी बांधे उसी को तक रहे थे, बुतों के मानित बेहरकत। इंस्पेक्टर सूरती और माथुर के चेहरों पर धुंध सी छाई हुई थी। विट्ठल ने एक लम्हे ठहर कर अपना सूजा हुआ पैर उठा के दोबारा ज़मीन पर टिका दिया और कहने लगा, कोई नहीं बोला। बोलते हो कोई नहीं मिला, बोलते हो शहर का कोना कोना छान मारा, कोई नहीं मिला, या किसी को देखना नहीं चाहा। उन सुअर की औलादों ने आंखों पर चर्बी चढ़ा दी, सामने मोटा ही मोटा दिखाई दिया। उन्हीं लोगों पर कांटा फेंक दिया जो साले पहले ही तड़प रहे थे। किधर देखा, किधर को देखा? इधर अपना रिकॉर्ड है तो अपने पास भी वर्दी वालों का रिकॉर्ड है। विट्ठल चुप हो गया। मेरे जी में आई कि मैं बोलूं, मैं डीएसपी माथुर से एक सवाल करूं, लेकिन विट्ठल की तरफ देख के मैंने खामोशी मुनासिब समझी। माथुर के होंठ भिजे हुए थे। विट्ठल के चुप हो जाने पर वह चौंक पड़ा। क्या तुम समझते हो कि हमने इन तमाम पहलुओं पर गौर नहीं किया होगा? हमने कोई, वो बिन बिनाते हुए लहजे में बोला। उसकी बात मुंह ही में रह गई। कमरे के बाहर से सीटियां बजने और गाड़ियां रुकने की आवाज़ें आने लगी थीं।
इंस्पेक्टर सूरती यकलख्त खड़ा हो गया। फिर माथुर भी दोनों सिपाहियों को इशारा करते हुए फौरन ही बाहर चले गए। साहिबान में गूंजती हुई सैल्यूट करने और जूतों की खटाखट की आवाज़ें हमसे करीब हो रही थीं। फिर वो हमसे दूर होती गई। माथुर और सूरती देर तक नहीं आए। इस दौरान हम एक दूसरे को बस देखा किए। किसी ने एक लफ्ज़ दूसरे से नहीं कहा, ना विट्ठल ने। सब वहीं खड़े माथुर की वापसी का इंतज़ार करते रहे। माथुर नहीं आया। 8-10 मिनट बाद इंस्पेक्टर सूरती तेज़ रफ्तारी से अंदर दाखिल हुआ और तरद्दुद आमेज़ लहजे में बोला, मेरे साथ आओ। विट्ठल की आंखों से सुर्खी उबलने लगी, लेकिन वो कुछ कहे बगैर सूरती के पीछे पीछे चलने लगा। साहिबान में दबा दबा मरा मरा सा शोर उठा था और सिपाहियों की तादाद ज़्यादा थी। वो सब के सब फासले पर मुनज़्ज़म खड़े थे। बीच के 2-3 कमरे छोड़ के सूरती एक कशादा गलीनुमा रास्ते में मुड़ गया और कुछ आगे जाकर एक बड़े कमरे में आ गया, जो एक हाल से मुतशाबे था। कमरे की छत ऊंची और गुंबद की शक्ल की थी। वहाँ कई पुलिस अफसरान बैठे हुए थे। उनकी वर्दियों और बैजों से पता चलता था कि वो आला अफसरान हैं। डीएसपी माथुर भी उनमें मौजूद था। वस्त में एक चौड़ी मेज़ के उस तरफ की कुर्सियों पर वो सब बैठे हुए थे। इस तरफ की कुर्सियां खाली थी। वो आपस में बातें कर रहे थे। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, हमारी तरफ मुतवज्जो हो गए। उस्ताद विट्ठल, बैठ जाओ, सूरती ने बुलंद आवाज़ से कहा। विट्ठल ने इस बार कोई तारुज़ न किया। बदरू, हरियाला और चटगामा भी हमारे साथ आ गए थे। इंस्पेक्टर सूरती ने उन तीनों को बाहर चले जाने का हुक्म दिया, लेकिन विट्ठल ने उन्हें रोक लिया। माथुर सूरती को एक जानब बैठने को कहकर हमसे मुखातिब हुआ और बताने लगा कि हमारे सामने कौन कौन अफसरान मौजूद हैं, और उसके कहने के मुताबिक इनमें तो एसपी, तो डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर था। इंस्पेक्टर दाऊद दयाल का ताल्लुक ख़ास हमारे इलाके से था और वही कब्बनहान के मामले में तफ्तीश पर मामूर किया गया था। सबकी मुस्तरब नज़रें हम पर जमी हुई थी। एसपी रॉय के सिवा उनमें से मैं किसी को नहीं जानता था। रॉय उस ज़माने में सब इंस्पेक्टर था जब 3 आदमियों के कत्ल के जुर्म में मुझे पहली बार थाने लाया गया था। अब उसका डैल डोल खासा बढ़ गया था, चेहरा भी भारी हो गया था। रॉय ने शायद मुझे नहीं पहचाना। मैंने ज़रूरी समझा कि ये लोग भी मौजूद हों। माथुर शाइस्तगी से बोला, जो कुछ तुम कहना चाहो इनके सामने खुल के कह सकते हो। अपने को एक बात बार बार बोलना नहीं आता, विट्ठल ने कुर्सी पर बैठे बैठे कहा। जो हमने बोला है वो एकदम खुल के बोला है। आप ही इनको बता दो। मैंने इन्हें बताया है, सूरती की झिझकती हुई आवाज़ उभरी, लेकिन अच्छा है कि तुम बराह रास्त उन्हीं लोगों से बात करो जिनका ताल्लुक इस मामले से है। आप आगे बोलो, अपने को कुछ और नहीं बोलना। सबके बीच बैठे हुए ऑफिसर एसपी जोशी ने एसपी राय से कुछ कहा। राय ने अपने करीब मौजूद माथुर को मुतवज्जा किया। चंद मिनट तक वो आपस में कानाफूसियों के अंदाज में बातें करते रहे। जोशी की बात सुन के माथुर ने इस बात में सर हिलाया और बोला, उस्ताद विट्ठल, क्या दोबारा तुम्हें ये जताने की ज़रूरत है कि तुम्हारे सामने इस वक्त पुलिस के आला ओहदेदार मौजूद हैं? रात दिन 1.5 महीने से ये इसी केस की तफ्तीश में मसरूफ़ हैं। मौला भली करे सरकार, तुम जानते होगे कि ये पुलिस के मुंतहब लोग हैं। ये भी अपने को अच्छी तरह जानते होंगे। तमीज़ से बात करो विट्ठल, इंस्पेक्टर दाऊद दयाल ने भिन्नाए हुए लहजे में कहा। यह अड्डा नहीं है, जिधर अड्डे के लोग उधर अड्डा है दाऊद जी, विट्ठल ने तलखी से कहा। तुम क्या अपने रिश्तेदार से बात कर रहे हो? ये इंतहा है सर, दाऊद दयाल इश्तियाल से बोला। ही इज़ एब्सोल्युटली। अब उसने अपनी आवाज़ खींच ली। अपने को ज़्यादा याद हैं दाऊद जी। विट्ठल ने उसके लहजे से अंदाज़ा लगा लिया था कि इंस्पेक्टर दाऊद दयाल अंग्रेज़ी में गाली बक रहा है या बकना चाहता है। अच्छा ही हुआ जो दाऊद दयाल ने अपनी आवाज़ की लगाम थाम ली, वरना इसका जवाब मैं से ज़रूर देता। नो, एसपी जोशी ने हाथ के इशारे से दाऊद दयाल को तनबीह की और अंग्रेज़ी में बोला, तुम किन लोगों से मुखातिब हो, एक ज़रा तहम्मुल करो। फिर उसने माथुर से कहा कि वो अपनी बात जारी रखे। माथुर ने उसे दरख्वास्त की थी कि उसी को बोलते रहने दिया जाए। उस्ताद विट्ठल, माथुर के लहजे में मुलायमत थी, मैं तुमसे कह रहा था, हमने हर पहलू पर गौर किया है। यकीनन ये बात हमारे लिए भी ताजुब की थी और है कि विट्ठल ने उस शख्स को क्यों ख़त्म कर दिया जो 4 महीने से उसके अड्डे पर बैठा हुआ था, और जैसा कि हमें मालूम हुआ वो तुम्हारी मर्ज़ी से बैठा था। बेशक मुझे याद नहीं पड़ता कि तुम्हारे रिकॉर्ड में पुस्त से छुरा घोंपने वाली कोई रुदात लिखी हो। सब तुमसे वाकिफ़ थे और किसी की समझ में नहीं आता था कि विट्ठल अपने ही घर को क्यों आग लगा लेगा और अपना ही गला क्यों घोंट लेगा। मुझे माथुर की बातों पर बहुत हैरत हो रही थी। वो कह रहा था, तुम्हें कब्बनहान से बकौल तुम्हारे ऐसी कोई कद हो गई थी तो तुमने ये तरीका ही आखिर क्यों इख्तियार किया? तुम सामने आके भी बात कर सकते थे। कब्बनहान के मुतालिक भी हमने मालूमात हासिल की। पता चला कि वो लखनऊ का एक बड़ा उस्ताद था। बज़ाहिर उसका तुमसे कोई झगड़ा नहीं था।
وہ تمہاری عزت کرتا تھا اور پوچھنے پر لوگوں کو بتایا کرتا تھا کہ استاد بس آ ہی رہے ہوں گے۔ پھر کون سی ایسی نازک بات تھی جو تمہارے اور کبن کے بیچ تنا تنی کی بنیاد بن گئی؟ ہمیں بالکل یقین نہیں آتا، اور ہمیں ماتھر جوشی کی جانب دیکھ کر تذبذب سے بولا، ہمیں اب بھی یقین نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پکڑ لیں۔ اسی دن 150 کے لگ بھگ آدمی تھانوں میں لائے گئے۔ دوسرے دن بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور ابھی تک کسی نہ کسی حد تک ہے۔ تمہارا یہ خیال کہ پولیس نے نظریں چرا کے کام لیا ہے تو یہ تمہاری غلطی ہے، صرف بدگمانی۔ ہم نے تقریباً سارے ہی اڈوں سے آدمی پکڑے تھے۔ اس واقعے کے متعلق وہ خود بھی حیرت کا اظہار کرتے تھے اور ان کی رائےوں میں بہت فرق تھا۔ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ان کے ساتھ اڈوں کے استادوں کو بھی تھانے میں بلایا گیا۔ تمہیں یہ سن کے شاید دکھ ہوگا، اچنبھا بھی، کہ انہوں نے تمہارے نام پر کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ ان کا برتاؤ سرد تھا۔ ہاں، گنتی کے چند استادوں نے ضرور تمہارے لیے باتیں کی، مگر ان میں اکثریت ایسے استادوں کی تھی جو تم سے ہمدردی نہیں رکھتے تھے۔ وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں تمہاری طرف اشارہ کر رہے تھے اور میں معلوم تھا کہ ان کا یہ رویہ بے وجہ نہیں ہوگا۔ اس کے پیچھے بہت سے غصے ہوں گے، برسوں پرانے غصے، برسوں پرانی بھوبل۔ وہ شہر کے تمام اڈوں پر تمہارا راج کیوں کر مانتے ہوں گے، ہر وقت داؤ کی تاک میں لگے رہتے ہوں گے کہ کب موقع ملتا ہے۔ اس سے اچھا موقع ان کے پاس اور کب آتا کہ تم کلکتے میں موجود نہیں تھے۔ سو ہم نے تمہارے خلاف ان کے بیانات پر زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن انہیں ٹٹولنے اور کریدنے کے کام سے بھی غفلت نہیں برتی۔ نتیجہ صفر رہا۔ وہ کسی کا نام نہیں لیتے تھے، کسی کا بھی، تمہارا بھی کل کے نہیں۔ ساتھ ساتھ ہم نے علاقے کے ان گنت لوگوں کے بیانات قلم بند کیے۔ ہمیں اعتراف ہے کہ ان میں تقریباً سبھی نے تمہارے لیے اچھی رائے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کبن خان کو بھی برا نہیں کہا۔ ماتھر کا انداز خطابت کا سا تھا، مگر نرم، دھیما اور صاف صاف۔ اس میں کوئی الجھاؤ نہیں تھا۔ اس کی زبان رواں اور عام پولیس آفیسروں سے الگ تھی۔ میری طرح سبھی نے سکون کی سانس لی ہوگی۔ ماتھر وہی سب کچھ کہہ رہا تھا جو ہم کہتے۔ اس نے بتایا کہ کسی نے اقرار نہیں کیا اور پولیس کو ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس کی مدد سے وہ واضح طور پر کسی طرف کا رخ کر سکتی۔ کوئی نشان نہیں تھا۔ جن لوگوں کو پکڑا گیا انہوں نے اس رات اپنے اڈوں، گھروں یا کسی اور جگہ اپنے موجود رہنے کی شہادتیں دلوا دی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اڈے کے لوگوں نے مختلف نام لیے جن میں موجدار کا اڈا سر فہرست تھا۔ پولیس کا سب سے زیادہ زور موجدار کے اڈے کے آدمیوں ہی پر رہا، لیکن وہاں سے بھی انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ جس رات لوگ اڈے پر داخل ہوئے تھے انہیں کسی نے آتے جاتے نہیں دیکھا تھا، آس پاس گشت کرنے والی پولیس نے بھی نہیں۔ باہر پہرا دینے والا طلبہ پہلوان نامی شخص صبح بدمست پڑا ملا تھا۔ دونوں پہلے اڈے پر آنے جانے والے لوگوں کے بارے میں بھی پوچھ کی گئی۔ دونوں پہلے اڈے پر آنے جانے والے لوگوں کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کی گئی اور کچھ ایسے آدمیوں کے نام سامنے آئے جن کا تعلق کلکتے سے نہیں تھا اور جو اس رات کے بعد کبھی نہیں دیکھے گئے۔ پولیس کا خیال ہے کہ وہی لوگ ہوں گے، مگر وہ کہاں چلے گئے؟ کلکتے کے گردنواں میں بھی ان کی تلاش کی گئی، لیکن ایک شخص کی بھی نشاندہی کسی نے نہیں کی۔ پھر وہ کون تھے؟ ماتھر بلند آواز میں ہم سے پوچھ رہا تھا۔ کون تھے وہ وٹھل؟ اگر ہماری جگہ تم ہوتے تو کس نتیجے پر پہنچتے؟ وٹھل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ماتھر کہنے لگا، اور پولیس کو صرف ان 3-4 آدمیوں کی کھوج ہی نہیں تھی جو چند روز پہلے کبن خان کی اجازت سے اڈے پر آ کر ٹھہر گئے تھے۔ ان کے سوا بھی چند اور آدمی ہوں گے جنہوں نے انہیں وہاں بھیجا تھا۔ 3-4 آدمیوں کے لیے یہ مشکل تھا کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے بغیر ایک ہی حلے میں اڈے کے 11 چاقو باز آدمیوں کو ختم کر دیں اور انہیں ایک پل کی مہلت نہ دیں۔ اس رات باہر سے بھی لوگ ان کی مدد کو ادھر آئے ہوں گے اور جس طرح وہ اندھیری رات اور سنسان گلی میں روپوش ہو کے آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے۔ یکے بعد دیگرے وہ یہاں تو صبح سپیرے وہاں سے نکلے یا انہیں اڈے کے قریب مقررہ وقت پر کوئی گاڑی آ کے لے گئی۔ بہرحال وہ کس وقت آئے، کس طرح گئے، اس کی تفصیل میں جانے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ کون تھے، کہاں چھپ گئے۔ بتاؤ وٹھل، وہ کون ہو سکتے ہیں؟ آپ جیسا بولو جواب دے دیں، وٹھل نے تیکھے لہجے میں کہا۔ پھر تو وہ ہم ہی کر سکتے ہیں۔ ہاں، وہ تم بھی ہو سکتے ہو، تم یا تمہارے آدمی، کرائے کے آدمی، کلکتے سے دور کے آدمی۔ شہر میں اور کسے یہ جرت ہو سکتی ہے کہ وہ استاد وٹھل کے اڈے پر اس طرح جانے کی جرت کر سکے؟ تالی بجاؤ بچوں، وٹھل نے ہماری طرف منہ کر کے تیزی سے کہا۔ کسی نے تالی نہیں بجائی اور ماتھر نے بھی وٹھل کی بات سنی انسنی کر دی۔ انسپکٹر داؤ دیال کو کرسی جیسے کاٹ رہی تھی۔ وہ بار بار ایس پی جوشی اور ایس پی رائے کو دیکھتا تھا، مگر ان دونوں کی نظریں ایک ہی جانب مرکوز تھیں، ہماری جانب۔ تمہارے سامنے ہمیں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ تم جواب سوچ سمجھ لو۔ حقیقت جھٹلانے کی بجائے اسے تسلیم کرنے کے لیے تمہیں یہ سب بتا دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ہم ان افواہوں سے بے خبر نہیں رہے ہیں جو اس بیچ تمہارے اور کبن خان کے ناطے کے بارے میں شہر میں اڑتی رہی ہیں۔ شاید تم بھی جانتے ہوگے لوگ کیا کہتے ہیں۔ ان افواہوں کو سہارا بنانے کے بجائے ہم نے ٹھوس شہادتوں ہی پر اپنی نگاہ جمائے رکھنی چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ ہم ان کی جانب سے اپنے کان بالکل بند رکھیں۔
कहीं हकीकत उन्हीं में ना छुपी बैठी हो, कहीं हकीकत उन्हीं में ना छुपी बैठी हो। ये अफवाहें कोई ऐसा हाका खींचने पर हमें उकसाती रहती थीं जो किसी हकीकत के लगभग हो। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमने कितने हाके बनाए और मिटा दिए होंगे। हाथ पर हाथ धरे रहने से उन्हें इधर उधर मारते रहना ही ठीक था। उसी लम्हे सब इंस्पेक्टर सहाय उठ के दबे पाँव माथुर के पास आया और मेज़ पर उसके सामने एक कागज़ रख के वापस अपनी कुर्सी पर चला गया। दाऊद दयाल ने उसे भेजा था। माथुर ने कागज़ पर एक सरसरी नज़र डाली और सर हिलाने लगा और मज़ीद कोई तौक़ुफ़ किए बगैर विट्ठल की तरफ सर उठा के बोला, कब्बन खान तुम्हारा दोस्त था, अच्छा दोस्त। तुम उसे अपने साथ कलकत्ते लाए थे। यहाँ का रंग ढंग लखनऊ से अलग था, उसके लिए नया और चौंका देने वाला था। वो तुम्हारी मर्ज़ी से आया था, मगर एक दिन उसने तुम पर चाकू खोल लिया और मुतालबा किया कि अड्डे से निकल जाओ। तुमने भी चाकू खोल लिया, लेकिन तुम्हारे चाकू ने ज़िंदगी में पहली बार तुमसे धोखा किया। अड्डे की रीत के मुताबिक तुम्हें अड्डा फ़ौरन छोड़ देना और कब्बन खान का हक मान लेना चाहिए था। तुम्हें यह भी कबूलना होगा कि तुम अड्डे के दूसरे आदमियों की तरह उसे उस्ताद मान के वहीं रहो। न कब्बन खान इस पर तैयार होता। उसने तुम्हारे साथ रियायत की कि तुम जल्द अज जल्द कलकत्ता छोड़ दो। जिन लोगों के सामने चाकू निकले थे उन सब के साथ अड्डे के बाकी आदमियों को काबू में रखने के लिए कब्बन खान को ऐसा जताना लाजिम था कि तुमने अपनी मर्ज़ी से अड्डा छोड़ा है, क्योंकि तुम्हारे बाद उसे अपने पैर जमाने के लिए उनके साथ की ज़रूरत थी। जान बख्शी के बदले और इज्जत से कलकत्ते से निकल जाने के लिए तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए था। तुमने अपने खास आदमी कांते से भी यही कहा, दूसरे आदमियों से भी। सुना है तुमने उनसे कहा था कि तुम एक लंबे सफ़र पर रवाना हो रहे हो, जहाँ से तुम्हारी वापसी नामुमकिन हो सकती है। तुमने एक लंबे सफ़र का ढोंग रचाया था, मगर तुमने ये फ़ैसला दिल से कबूल नहीं किया था। तुम्हारे साथ जाने वाले भी तुम्हें टाकते रहे होंगे। तुमने कब्बन खान को वक़्त दिया था और तुम इसे दोबारा चाकू खुलवाने का ख़तरा मोल लेना नहीं चाहते थे, और जब तुम ही अपना चाकू खवा बैठे तो अड्डे से तुम्हारे साथ निकलने वाले दूसरे कैसे कब्बन खान के आगे आने की हिम्मत कर सकते थे। कब्बन खान जानता था कि अड्डे पर कांते ही एक ऐसा आदमी है जो उसके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। उसने तुम्हारी ज़ुबानी कांते को यह समझाने की कोशिश की कि अड्डे में वो भी उसका बराबर शरीक है। कांते यही समझता रहा कि उस्ताद वापस आ जाएंगे, और कब्बन खान तमाम लोगों से यही कहता रहा कि एक दिन उस्ताद को वापस आना है। मगर कांते को कब्बन खान के लक्षण से खटका हो गया था, या तुम्हारे किसी आदमी ने उससे मिल के तमाम हकीकत से बाखबर कर दिया था। कांते ने कब्बन खान पर यह जाहिर नहीं किया कि वो सब जान चुका है। वो आदमी जो 3-4 दिन पहले अड्डे पर आकर ठहरे थे, हो सकता है कांते ही ने कब्बन खान से उनकी सिफारिश की हो। फिर कांते एक दिन गायब हो गया और वापस आया तो। माथुर ने गहरी सांस भर के कहा, तुमने सुना उस्ताद विट्ठल, आपको उधर कचहरी में होना चाहिए साहब, नौटंकी में ज़्यादा अच्छा रहता उस्ताद। पीछे से हलाकू ने सरगोशी की। इनकार करो विट्ठल, हम तुम्हारा इनकार सुनने के लिए तैयार हैं। माथुर की आवाज़ दोबारा गूंजी। तुम्हारे पास शायद कोई जवाब नहीं है। लगता है ये उधर ही कहीं छुपा बैठा था उस्ताद, जाबो बुदबुदाते हुए बोला। उस्ताद, वो जवाब मांगता है। जेनी ने विट्ठल को टोका। क्या बोलें रे? सब ऐसी नज़रों से हमें देख रहे थे जैसे हम कपड़े ना पहने हुए हों। मेरा ख्याल था कि ये सुन के विट्ठल ज़ोर ज़ोर से कहे लगाएगा या मातम करेगा, लेकिन कुर्सी पर उसका जिस्म ढेर ही बना रहा, जैसे उसे पहले से मालूम था कि ये सब सुनना पड़ेगा। माथुर के हाके में कोई ऐब नहीं था, हकीकत से कितना ही दूर, मगर उसमें हकीकत का रंग ज़रूर झलकता था। बहुत सी बातों की हम तरदीद ही नहीं कर सकते थे, इसलिए कि तान तो एक ही बात पर आकर टूटती कि हम कहाँ रुपोश थे। विट्ठल को फ़ौरन अपनी टांग किसी को दिखानी चाहिए थी। आराम के बगैर ज़ख्म और फैल जाने का अंदेशा था। बार बार मेरे दिल में हुमक उठती थी कि एक बार हिम्मत करके सब कुछ साफ साफ कह दूं, बस करें। वो इन लोगों से बास पुरस क्यों कर रहे हैं? सिर्फ मुझे पकड़ ले, मुझे फांसी दे दें। बेकार बातों से क्या फ़ायदा? सबका खून मेरी गर्दन पर है। तिब्बत में मरने वाले 100 से ऊपर आदमियों का, मन्नन मियाँ का, वज़ीर का, तशानुम का, सुल्तान का, यहाँ अड्डे पर ख़त्म होने वाले सभी लोगों का, और न जाने किस किस का। मुझे तो नाम भी याद नहीं रहे। मैं ना होता तो इनमें से कोई भी मरने वाला नहीं था। अम्मी इतनी जल्दी थोड़ी मर जाती। उनके दिल में बहुत सी आरजुएँ थीं, और फम्मी ने अभी देखा ही क्या था। कृष्णा जी कहते थे, तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी बढ़ गई है। काश उन्हें मालूम होता कि मैं उनकी ज़िंदगी कम करने के लिए उनके पास आया हूँ। इतने अफसाने तराशने, इतनी बातें करने के चौके लगाने की क्या ज़रूरत है? एक ही शख्स को पकड़ लिया जाए, उसे क्यों ना मार दिया जाए? बोलो विट्ठल, चुप क्यों हो गए? माथुर ने तीखे लहजे में कहा। तुम्हारी ज़ुबान सुन हो गई है, कह दो कि ये सब झूठ है। अभी कथा का जोर टूटे माथुर साहब, विट्ठल ख्वाबदीदा आवाज़ में बोला। अंदाज़ा था तुम यही कुछ कहोगे। कौन जाने ये जोर किस किस को तोड़ के टूटेगा। अंधा इतना अंधा नहीं होता सरकार, गर्दन पहचानता है।
وٹھل نے بیڑی سلگاتے ہوئے کہا۔ صبح سے اب تک وہ مسلسل بیڑیاں پی رہا تھا اور کھانس رہا تھا۔ کیس عدالت میں ہے، فیصلہ اسی کو کرنا ہے، پر ان حالات میں وہ کیا فیصلہ کر سکتی ہے؟ تمہارے آدمی ادھر ادھر کی باتیں کر کے کیس سلجھانے کی بجائے پیچیدہ اور پراسرار بنا رہے ہیں۔ کانتے چپ ہے، نہیں بتاتا کہ کہاں گیا تھا۔ وہ کیوں بتائے گا؟ کیوں؟ وہ کیوں نہیں بتاتا؟ جو کارن اپنے ساتھ ہے وہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ اڈے والے اپنا اتا پتا بتانے لگیں تو کتنے دن چلیں؟ تو اڈے والے پھر اپنے گلے میں پھندا ڈال لیں گے۔ اس کا ٹائم آئے گا تو وہ بھی دیکھ لیں گے، وٹھل نے بیزاری سے کہا۔ اس کا ٹائم آنے میں دیر ہی کیا ہے؟ اپنا گلا اتنا سستا نہیں ہے ماتھور صاحب۔ میں نے آپ کو بولا تھا، یہ بات کی بات ہے، آپ زیادہ حجت مت کرو۔ لیکن وٹھل، اگر تم ابتدا ہی میں یہ الجھن دور کر دو تو اس میں تمہارا بھی بھلا ہوگا، ہمارا بھی۔ ہمارا بھلا چھوڑو دیوتا، اپنا سوچو۔ آپ کو دکھائی نہیں دیتا تو ہم بولتے ہیں، اس طرف دھیان مت دو۔ ہم نے ایسا ہی کیا تھا استاد۔ کدھر کیا تھا صاحب؟ پھر آپ ایسے سر میں نہیں گاتے۔ مانو آگے جا کے ہم نے بول دیا کہ ہم ادھر اپنی ماں بہن نچوا رہے تھے، تو آپ کون سی کتھا سناؤ گے؟ پھر کس پر کمبل ڈالو گے؟ یقیناً ہمیں اپنی سوچ کا رخ بدلنا ہوگا۔ پھر پہلے ہی ایسا کر لو، ہم بھی کسی آدمی کے جنے ہیں۔ مگر تم اپنے آپ کو، ماتھور کہتے کہتے رک گیا۔ درمیان میں بیٹھے ہوئے ایس پی جوشی کی بھاری آواز نے اسے خاموش کر دیا۔ استاد، ہم کو بولو، ہم پھر اور کس طرف دھیان دیں؟ ابھی ہم ادھر آئے ہیں جوشی صاحب، وٹھل نے نرمی سے کہا، لیکن تمہارے دماغ میں شک کی کوئی دشا ضرور ہوگی۔ ابھی کوئی نہیں ہے صاحب بہادر، پر جدھر بھی ہے اپنے سے زیادہ دور نہیں ہے، وٹھل نے کہا۔ تم سمجھتے ہو کہ تم ان تک پہنچ جاؤ گے؟ نہیں پہنچے گا تو ماں کا دودھ حرام ہوگا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ تمہیں جانے دیا جائے؟ اب نہیں تو آپ 10 دن بعد جانے دو گے، ہم تب بھی ان کے پاس پہنچیں گے، پر شاید ذرا دیر لگ جائے، ان حرام کے جنوں کو ٹائم مل جائے گا۔ مگر دیر تو تمہیں انہیں ڈھونڈنے میں لگ سکتی ہے، کیونکہ تم بولتے ہو تم کو ابھی کچھ معلوم نہیں ہے۔ اپنے کو دیر زیادہ راس نہیں آتی۔ کتنا سمے لگے گا؟ بہت زیادہ نہیں، وٹھل کی آواز تپ رہی تھی، پر اتنے وشواس سے تم تبھی کہہ سکتے ہو جب تم کو کسی آدمی، کسی ٹولی یا کسی خاص دشا پر شک ہو۔ اپنے پاس آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، لیکن تم کو ادھر سے جانے دینے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ تم کو اور خون خرابے کی کھلی چھٹی دے دے۔ ہم اتنے الو کے پٹھے نہیں ہیں جوشی صاحب، وٹھل نے تندئی سے کہا۔ پھر ہم سیدھے ادھر کو نہیں آتے۔ اپنا کوئی ایک آدمی ادھر جیل میں بند نہیں ہے، مگر اس کی کیا ضمانت ہے کہ تم، وٹھل اس کی بات کاٹ کے بولا، آپ کو ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ اتنی فوج پھر کاہے کو کٹھی کر رکھی ہے؟ ضمانت اپنے کو کیا دینا ہے؟ ایس پی جوشی کا چہرہ کچھ اور بھاری ہو گیا۔ غیر اختیاری طور پر اس کی نظریں اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے افسروں پر مچلنے لگیں اور ایس پی رائے پر آ کے ٹک گئیں۔ رائے کسمسانے لگا۔ آئی ڈونٹ تھنک، وہ انگریزی میں بولا، ابھی کوئی گنجائش موجود ہے۔ سب ہمارے جانے پہچانے لوگ ہیں، موقع کا استحصال کرنے والے، داؤ پیچ کے ماہر، ریاکاری جن کی سرشت میں داخل ہے۔ رائے کی آواز اچٹتی ہوئی تھی۔ یعنی انہیں روکے رکھا جائے؟ جوشی نے تذبذب سے کہا۔ ان حالات میں مناسب نظر آتا ہے، مگر جناب، ماتھور بیچ میں بولا، میرا خیال ہے ہمیں ایک بار اثر نو غور کرنا چاہیے۔ یہ فیصلہ تو ہم کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ ماتھور جی، ایس پی رائے نے اضطراری لہجے میں کہا، کوئی معمولی رعایت بہت مہنگی پڑ سکتی ہے، ان کو کھلا اور پٹا ڈالے بغیر چھوڑ دینے کے ساتھ ہمیں کچھ اور خونی خبروں کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ کیا انہیں گلی گلی بھونکنے کاٹنے کی اجازت دے دی جائے؟ وہ حقارہ سے بولا، ہمیں ہر لمحے یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ کون ہے، کتنے بڑے کمینے، کتنے بڑے کتے۔ مجھ سے بیٹھا نہیں گیا، اس سے پہلے کہ رائے کی زبان سے کچھ اور نکلتا میں کھڑا ہو گیا۔ کسی نئے خطاب سے نوازیے جناب، یہ سب تو بہت پرانے ہو چکے ہیں۔ جاموں نے پیچھے سے ٹہوکا مار کے مجھے خاموش رہنے کی تلقین کی، لیکن میں کھڑا رہا۔ وہ سب اچھل سے گئے۔ ہوئی سی، جوشی اضطراب سے بولا، یہ لاڈلا ہے۔ انسپکٹر داؤ دیال نے تیزی سے جواب دیا۔ لاڈلا؟ کیا یہ نوارد ہے؟ نہیں جناب، خاصا پرانا آدمی ہے۔ یہ انگریزی سمجھتا ہے؟ جوشی تعجب سے بولا، کیا یہ وہ تو نہیں ہے جس نے قتل کے جرم میں لمبی سزا کاٹی تھی اور جیل میں اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی تھی؟ وہی ہے جناب۔ اس کے باوجود یہ انہی لوگوں میں ہے؟ منہ کو خون لگ گیا جناب۔ ہاں، جوشی نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور مجھ سے انگریزی میں پوچھا، تم ہی ہو وہ؟ میں کوئی بھی ہوں جناب، مگر مجھے آپ کا یہ انداز بالکل اچھا نہیں لگا، میں نے ہندوستانی میں جواب دیا۔ آپ اس لہجے اور طور طریقے بغیر بھی کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کی چار دیواری ہی میں بیٹھے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، ہمارے ذمہ اب کون سا حساب باقی ہے جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟
کہ آپ نے ہم سے ہمارے پچھلے تمام گناہوں کے واجبات وصول نہیں کیے ہیں؟ آپ ہمیشہ انہی کے حوالے سے ہمیں پہچانتے رہیں گے، کوئی اور پیمانہ نہیں ہے آپ کے پاس؟ میرے منہ میں جو آیا میں نے کہہ دیا۔ ان سب کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی جیسے وہ انہی سے سن رہے ہوں۔ نظر چوکی تو تماشا ختم ہو جائے گا۔ تعجب خیز، بہت عجیب، بہت عجیب، جوشی بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ مجھے یاد پڑتا ہے یہ فرسٹ کلاس طالب علم تھا، ماتھور نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا ایسا نہیں تھا؟ اسی سال اس نے ٹاپ کیا تھا۔ تمہیں دیکھ کے خوشی ہوئی اور جوشی نے جھجکتے ہوئے کہا افسوس بھی۔ میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تو وہ بولا، تم کو کچھ اور کہنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہمیں تم سے بات کرنے میں آسانی رہے گی۔ اس نے رائے کی بد زبانی پر ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، سب وٹھل بھائی کہہ چکے ہیں، میں وہی کچھ دہراؤں گا، اور میں ان کے سامنے کیا بول سکتا ہوں؟ میں نے ترشی سے کہا۔ لیکن مجھے ایک بات کہنی ہے۔ رائے صاحب نے ایک طرح سے اعتراف کر لیا ہے کہ ہم وہ نہیں تھے، ورنہ ہمیں چھوڑ دینے سے ان کے ذہن میں یہ اندیشے پیدا ہوتے جن کا اظہار ابھی انہوں نے کیا ہے۔ دوسری ایک بات اور، ہم نہیں بتا رہے ہیں کہ ہم کہاں تھے، کدھر اپنے سر پھوڑ رہے تھے۔ آگے جا کے بھی ہم نے اس معاملے میں زبان بند ہی رکھی تو کیا صرف اس بنیاد پر 11 آدمیوں کے خون کا فیصلہ کر دیا جائے گا؟ وہ سنتے رہے، ان میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بیٹھ جا رے، وٹھل نے مجھے جھڑک دیا، لیکن میں نہیں بیٹھا۔ کون آپ کے آگے ہاتھ باندھے کھڑا ہے؟ میری آواز خود بخود تیز ہوتی گئی، حالانکہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ ہمیں مت جانے دیجیے، بالکل مت جانے دیجیے، لیکن ایک بات پر اچھی طرح غور کر لیجیے کہ آدمی ہمارے گئے ہیں، اور ہمیں صرف ہتھیار چلانا نہیں آتا، کچھ اور بھی آتا ہے۔ کچھ ہم بھی جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے، ایک در کے بعد کون سا در ہے۔ ہمارے پاس ارادے کی کمی ہے، نہ اسے عمل میں لانے کے لیے ذرائع کی۔ میرا مطلب ہے آپ خوب سمجھ رہے ہوں گے۔ اس وقت بھی ہم بڑی سے بڑی ضمانت آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، مگر اس کی ضرورت نہیں۔ 3-4 دن یا 10-15 دن کے بعد پھر سے بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ آگے جا کے کیا کچھ ہوگا۔ جو مر گئے ہیں وہ واپس نہیں آ سکتے، مگر ان کا خون اتنا عرضہ نہیں تھا۔ ان کی روحوں کو جواب ہمیں دینا ہے، آپ کو نہیں۔ وہ ہمارے آدمی تھے۔ میری آواز تھرتھرانے لگی تھی۔ آپ جو دل چاہے کریں، جیسا حقہ چاہے بنائیں، خوب ذلیل کریں، آپ کو اختیار ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنے اختیار سے ناشنا نہیں ہیں۔ میں نے بہت روکا، مگر میری آنکھوں میں بری طرح کھولن ہو رہی تھی۔ میں اپنا منہ چھپا کے ایک دم بیٹھ گیا۔ وٹھل میری کمر پر تھپکیاں دینے لگا۔ کدھر مٹی کر رہا ہے رے؟ وہ ناراضی سے بولا۔ دیر تک سکوت رہا۔ کمرے میں ان کی دبی دبی سرگوشیاں بھن بھناتی رہیں۔ میں نے نہ پھر ان کی کوئی بات سننے کی کوشش کی تھی، نہ ان کی طرف دیکھنے کی۔ میں نے اسی لمحے اپنا بوجھل سر اٹھایا جب ماتھور کی آواز کانوں میں پڑی۔ تم لوگ ذرا باہر بیٹھو، وہ وٹھل سے کہہ رہا تھا۔ اسی وقت انسپکٹر صورتی درمیان کا فاصلہ عبور کر کے چپٹا ہوا ہمارے پاس آیا اور اس نے ہمیں باہر چلے جانے کا اشارہ کیا۔ ہم سب اٹھ گئے۔ جلدی کرنا صاحب، ساری دوپہریہ لپیٹ لی ہے۔ چلتے چلتے وٹھل نے پلٹ کے اونچی آواز میں کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ انسپکٹر صورتی نے صاحبان میں پڑی ہوئی بینچوں پر ہمیں بٹھا دیا۔ آس پاس دور و نزدیک مسلح سپاہی جمے ہوئے کھڑے تھے۔ کھانے کا یہ حصہ عام لوگوں کے لیے ممنوع کر دیا گیا تھا۔ صاحبان کے اس طرف احاطے میں موجود لوگ اچک اچک کے ہمیں دیکھنے کے لیے بے چین نظر آتے تھے۔ ریالہ، بدرو اور چٹگامہ بھی ہمارے ساتھ تھا۔ ہمیں وہاں بٹھا کے صورتی واپس چلا گیا۔ دیر ہو گئی، کسی نے لوٹ کے خبر نہیں لی۔ سب گمسم ایک دوسرے کے بازوؤں سے بازو ٹکائے بیٹھے تھے۔ صبح سے اب تک ایک کھل بھی کسی کے منہ میں نہیں گئی تھی۔ صبح کسی اسٹیشن پر بس ایک پیالی چائے سب نے پی تھی اور خیال تھا کہ کلکتے اتر کے ہی اکٹھا کھا پی لیں گے۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا اور پھر 1 گھنٹہ۔ ہر لمحے صاحبان سے بڑے کمرے کی طرف جاتے ہوئے راستے پر کسی کی آمد کا گمان ہوتا تھا، لیکن 1-1.5 گھنٹہ گزر جانے کے بعد بھی اندر سے کوئی نہیں نکلا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کیا حکم آئے گا۔ میرا سارا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا، نہ جانے میں نے کیا کیا اول فول بک دیا تھا۔ شاید مجھے چپ ہی رہنا چاہیے تھا۔ میری کسی بات سے ان پر کوئی غلط اثر پڑ گیا تو کوئی بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ گو باہر آنے کے بعد کسی نے ایک لفظ بھی مجھ سے نہیں کہا تھا، لیکن ایک تسلی آدمی اپنے آپ کو بھی تو دیتا ہے۔ اگر انہوں نے ہمیں نہ جانے دیا تو پھر معلوم نہیں کتنے دن لگ جائیں۔ پیرو کب تک ہوٹل میں ٹھہرا رہے گا؟ اور ابا جان، پیرو اکیلا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، اگر انہوں نے واقعی ہمیں نہ جانے دیا اور وقت لگ گیا تو اس مدت میں وہ پیرو تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اور پھر ابا جان تک اور ان کے مال و اسباب تک۔ اور پیرو یہ سن کے کہ کہیں ہمیں روک لیا گیا ہے، ہوٹل میں خاموش نہیں بیٹھا رہے گا۔ وہ خود ہم تک پہنچنے یا ہماری ضمانت کا بندوبست کرانے کی کوشش کرے گا۔ کوئی بعید نہیں کہ وہ سیدھا رتنا کے پاس ہی فیصلہ کرنے پہنچ جائے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا اسٹیشن سے رخصت ہوتے وقت وٹھل نے پیرو سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اپنے اڈے پر جانے کی بجائے تھانے جا رہا ہے۔ پیرو کے لیے یہ نئی خبر ہوگی اور وہ کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھا سکتا ہے، مگر بدرو کی زبانی پیرو نے یہ ضرور سنا تھا کہ پولیس ہماری تلاش میں ہے۔ امکان تو نہیں کہ وہ سوچے سمجھے بغیر کوئی ارادہ کرے۔ پیرو کا خیال ہوگا کہ اس کی غیر معمولی نقل و حرکت سے ہوٹل والے
یا اس علاقے کے آدمی جہاں ہوٹل واقع ہے مشکوک ہو گئے تو اس کے لیے ابا جان کو چھپانا مشکل ہو جائے گا، اور ابا جان کے اویاں ہونے کا مطلب ہے سب کچھ اویاں ہو جانا۔ پتھروں کو زبان مل جائے گی، ہیرے جواہر بولیں گے۔ اس دوران رتنا کو بھی خبر مل سکتی تھی کہ بمبئی کا پیرو دادا ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے۔